بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، شیطان کا سجدے سے انکار۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کے خمیر کا تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرے گا جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو روز نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے والی تھی۔ جب اس مٹی نے سخت پتھر کی طرح آوازیں نکالنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے مجسمے میں روح پھونکی اور وہ ایک دم ایک زندہ گوشت اور ہڈیوں والا انسان بن گیا، اور اس مجسمے میں ارادہ، ہمت، جذبہ، ذہانت، حکمت، جذبات، رویے کا نتیجہ ظاہر ہونے لگا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس کے آگے سجدہ کرے۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم بجا لایا، لیکن ابلیس یعنی کہ شیطان نے تکبر، طنز کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ سجدے سے انکار پر ابلیس سے مناظرہ۔ حالانکہ اللہ غیب کا جاننے والا اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے اور حالت اور تقدیر اس کے لیے سب برابر ہے، لیکن اللہ نے ابلیس یعنی کہ شیطان سے امتحان اور امتحان کے لیے ایک سوال پوچھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں نے حکم دیا تو تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ ابلیس نے جواب دیا، یہ حقیقت ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ چاہتی ہے کہ وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو، اور آدم ایک خاکی مخلوق ہے، لیکن خاک کا آگ سے کیا مقابلہ؟ میں ہر لحاظ سے آدم سے افضل ہوں، تو وہ مجھے سجدہ کرے اور میں اسے سجدہ نہ کروں گا۔ لیکن بدقسمت شیاطین اپنے غرور میں پستے ہوئے یہ بھول گیا کہ جب وہ شیطان اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہے تو مخلوق کی حقیقت خالق کو بہتر ہے، یعنی کہ خالق کو بہتر معلوم ہے۔ خود مخلوق بھی نہیں جان سکتی اور اپنے غرور میں مبتلا ہے۔ یہ نہ سمجھ سکا کہ رتبے کا عروج و زوال اس مادے پر نہیں جس سے مخلوق کا خمیر بنتا ہے، بلکہ ان خوبیوں پر ہے جو خالق کائنات نے اس میں ڈالی ہے۔ تاہم شیطان کا جواب چونکہ جہالت اور تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے غرور اور تکبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق کا احترام نہیں کرتا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے تجھ کو اندھا کر دیا گیا ہے۔ مجھے ظالم کہا، لہٰذا اب تو اس گستاخی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کے حقدار ہوا، اور یہ تمہارے اعمال کا فطری بدلہ ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی نافرمانی، تکبر اور اللہ پر ظلم کا الزام لگانے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کے آغوش رحمت سے اور جنت سے محروم کر دیا گیا ہے، تو اس نے توبہ اور استغفار کے بجائے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے قیامت تک کا وقت دے اور اس طویل مدت تک زندگی کی رسی کو طویل کر دے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا، اس لیے اس کی درخواست قبول کر لی گئی۔ یہ سن کر اس نے ایک بار پھر اپنی شرارت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب تو نے مجھے مردود قرار کر ہی دیا ہے تو وہ آدم جس کی وجہ سے مجھے یہ ذلت ملی، میں بھی بنی آدم کے راستے میں آؤں گا اور ان کے سامنے ان کے پیچھے ادھر ادھر گھوم کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا، لیکن تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیروں سے زخمی نہیں ہوں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے، ہماری فطرت کا قانون مقافات عمل اور پاداش عمل نہ بدلنے والا قانون ہے، بس جو کوئی جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا، اور ابن آدم جو مجھ سے نافرمانی کر کے تیرے پیچھے آئے گا وہ تیرے ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ اپنی ذلت و رسوائی اور بدنصیبی کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے پیروکاروں کے لیے ابدی عذاب یعنی جہنم کا انتظار کرو۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادہ اور میری زمین کا مالک ہو، لیکن جسے وہ تصرف یعنی کہ استعمال کا حق حاصل، جس چیز کو چاہے گا استعمال کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، گویا وہ میری قدرت اور میری تصرف اور اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس سے
کہ اگر اس ہستی کی ولادت کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری حمد و ثنا میں مشغول رہے اور تیری عظمت اور بڑائی کی تسبیح گاتا رہے، تو ہم ایسے لوگ ہیں جو ہر لمحہ آپ کی تعریف و عبادت کرتے ہیں اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آپ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس خاکی سے جھگڑوں اور فسادات کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے تمہاری زمین میں خرابی اور قلت پیدا ہو جائے۔ اے اللہ، آخر آپ کا یہ فیصلہ کس حکمت پر مبنی ہے؟ کئی بار انہیں یہ آداب سکھائے گئے کہ خالق کے معاملات میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے اور اپنی طرف سے حقائق کے سامنے آنے سے پہلے شکوک اور شبہات کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ تمہاری برتری اور غرور کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور سب کچھ اس کے علم میں ہے جسے تم نہیں جانتے۔